اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 160 اور آیت نمبر ہے 66۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو أن، اور اگر بے شک ہم کتبنا فرض کر دیتے علیہم ان پر، یعنی اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے ان اقتلوا انفسکم کہ اپنے آپ کو قتل کر دو، اب اخرجوا من دیارکم یہ اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ما فعلوه یہ کام نہ کرتے الا قلیل منہم مگر تھوڑے لوگ ان میں سے، ولو انہم اور اگر بے شک وہ فعلوا کر لیتے ما یوعظون به جن کی ان کو نصیحت کی گئی ہے، لکان خیر لہم تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، واشد تثبیتا اور زیادہ مضبوط ہوتا۔ بات ہو رہی ہے منافقین کی۔ پیچھے ہماری بات چل رہی تھی کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنا فیصلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ کروا لے۔ اب ہوا کیا، منافقین فیصلے باہر سے کرواتے تھے، جب نقصان ہو جاتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے۔ تو اس آیت میں کہا گیا یہ جو تم اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہو، اپنی مرضی سے فیصلے کرواتے ہو، نقصان کی صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہو، ہم یہ بھی حکم نازل کر سکتے تھے چونکہ پہلا فیصلہ تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں کروایا، اپنے آپ کو قتل کر دو، سزا کے طور پر اپنے گھروں سے نکل جاؤ، کیونکہ بنی اسرائیل کے لیے یہ سزا ہو چکی تھی۔ یہاں تو صرف اتنا کہا گیا تھا نا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، استغفار طلب کرے، توبہ مانگ لے، نبی کی نافرمانی کی ہے توبہ مانگ لیں۔ بنی اسرائیل نے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، انہیں کہا تھا تمہاری توبہ اس لیے قبول ہوگی کہ اپنے آپ کو قتل کر دو۔ تو یہ اللہ ہے، گناہ کی سزا اپنے آپ کو قتل کرنا ہو سکتا تھا، یہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکال دینا ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کا رحم ہوا ہم پر، اللہ نے ہم پر اتنی سخت سزا نہیں بھیجی، ہمیں صرف اتنا کہا فاستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیا کرو۔ اس آیت کے بعد بہت سارے صحابہ کرام یہ بات کہا کرتے تھے، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر سخت سزائیں نازل نہیں کی، اپنے آپ کو قتل کرنا، اپنا گھر چھوڑنا بہت بڑی سزا ہے، ساری جمع پونجی لگا کے آپ اپنا ایک گھر بنائیں، پھر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے اور سزا یہ آ جائے اپنا گھر ہی چھوڑ دو، کتنی مشکل سزا تھی، بڑی مشکل سزا ہے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر نرم سزائیں بلکہ ہمیں استغفار کا حکم دیا، معافی مانگ لو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ تو بہرحال اگر یہ سزا ہوتی تو بہت سارے لوگ اس سزا پہ عمل نہ کرتے، الا قلیل منہم، ہاں تھوڑے لوگ عمل کر لیتے۔ اس لیے فرمایا کہ تم اتنا سخت حکم ماننے کے بجائے نرم کام کا ہم نے تم سے مطالبہ کیا۔ نرم کام کون سا؟ یہ پچھلی آیت کے اندر ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، حدیث آ جائے دل میں گھٹن پیدا نہیں کرنی اور کھلے دل کے ساتھ اس کو تسلیم کرنا ہے، ہم نے یہ کام تم سے کہا ہے۔ تو وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، جو ہم نے تمہیں نصیحت کی ہے بس اس پر عمل کر لو، یعنی حدیث کو مان لو، قرآن کو مان لو، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہو جائے گا،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میری سنت پر میری حدیث سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ صرف نعرہ کافی نہیں ہے، ہم عاشق رسول ہیں۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ فرمایا اگر موسیٰ ہوتے وہ بھی میری سنت پہ عمل کرتے۔ سنت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، تو در حقیقت اس آیت میں سنت کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ مَا فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، تمہیں سنت پر عمل کرنے کی نصیحت کی گئی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جب کوئی قوم ایک بدعت ایجاد کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس قوم سے اس بدعت کے برابر ایک سنت اٹھا لیتے ہیں۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اور پھر آگے ایک صحابی ہیں، انہوں نے مزید وضاحت کی، حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے پھر وہ سنت قیامت تک واپس نہیں آتی۔ آج معاشرے میں جتنی بدعات ہیں آپ دیکھ لیں اس کے برابر سنتے ہی فوت ہو گئے، بڑی بڑی سنتیں فوت ہو چکی ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں یہ بھی سنت ہے، کیوں؟ لوگ بدعات کی طرف چلے گئے۔ عرباض بن ساری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آپ نے ایک واعظ کیا، ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے یہ الوداعی واعظ ہے، وہ مرنے والا آدمی بڑی عمدہ نصیحتیں کرتا ہے، تو ہمیں محسوس ہوا بس یہ آخری وقت آ گیا۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول ہمیں مزید نصیحتیں کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا تھا تقوی اختیار کرنا، میری بات سننا اور اطاعت کرنا، صرف سننا کافی نہیں ہے، فرمایا اطاعت کرنا، تم میرے بعد اختلاف دیکھو گے، کثیر تعداد میں اختلاف دیکھو گے، کامیاب وہ ہوگا جو میری سنت پر رہے گا، وہ کامیاب ہے۔ فرمایا بدعت سے بچنا، بدعت گمراہی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جاتی ہے۔ آپ صحابہ کرام کی تعریف پڑھ کے دیکھ لیں، صحابہ کرام سنت نہیں چھوڑتے۔ نافع تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عمر کے پاس ایک بندے نے چھینک ماری اور اس نے پڑھا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حدیث میں کیا ہے؟ الحمدللہ پڑھنا۔ اس نے کیا پڑھا؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عبداللہ بن عمر فرمانے لگے اور یہ کیا انہوں نے؟ حالانکہ بس صلاۃ والسلام علی رسول اللہ کو غلط جملہ تو نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے درود ہی پڑھا اس نے۔ ابن عمر اسے ڈانٹ رہے کہ حدیث کے اندر الحمدللہ آیا، تو والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ رہا ہے۔ صحابہ اکرام اس قدر حدیث پر عمل کرنے والے تھے کہ کوئی جملہ، ہم کہتے ہیں خیر ہے جی کوئی بات نہیں، خیر ہے، قرآن ہی پڑھتے ہیں ہم، اور ختم دیتے ہیں قرآن ہی پڑھتے ہیں۔ اب وہ بھی درود ہی تھا لیکن منع کر دیا، جب حدیث میں صرف الحمدللہ ہے تو الحمدللہ ہی پڑھنا ہے، آگے نہیں پڑھنا۔ لکان خیر اللہم، انسان کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے۔ ایک ثابت ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے کھیت کو پانی لگا رہے تھے، ایک بندہ آیا، اس نے کیا کیا، اس نے کوئی حرکت کی جس کی وجہ سے وہ جو بنیرا ہوتا ہے نا، کھالی کا بنیرا، وہ ٹوٹ گیا، پانی کھیت کی بجائے نیچے بہہ رہا ہے۔ انہیں بڑا غصہ آیا، کہتے ہیں مجھے غصہ بڑا آیا لیکن ایک حدیث بھی یاد آ گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جس کو غصہ آئے اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔ اب کہتے ہیں مجھے غصہ بڑا ہے لیکن جیسے حدیث آئی نا میں بیٹھ گیا، وہ کیچڑ میں ہی بیٹھ گئے۔ یعنی صحابہ کرام سنت پہ اس قدر عمل کرنے والے تھے، تو سنت پر عمل کرنے سے لکان خیر اللہم، انسان کو بہتری ملتی ہے، انسان کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ جو بندہ سنت کو چھوڑ دیتا ہے، سنت کو چھوڑنا بہرحال انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔